إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج شب 23 رمضان المبارک کے اعمال میں سے ہے. روایت میں ہے کہ ہر حالت میں، اور پھر امام نے فرمایا کہ ساجدن او قاعدن او راکعن، کہ سجدے میں ہو یا بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، حمد اور صلات کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور مکرم اور ان کے آل پر درود و سلام کے بعد دعائے حجت پڑھو بار بار. آج شب 23 کے اعمال میں کثرت کے ساتھ فرمایا کئی امکنک، جہاں جہاں جیسے ممکن ہو بس دعائے حجت پڑھتے جاؤ. تو ابھی ہم نے خطبہ پڑھا ہے، اس میں حمد پروردگار پھر محمد آل محمد علیہ السلام پر درود ہے، اور اب ہم امام ہی کے حکم پر شب 23 رمضان دعائے حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کو پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. نعرہ صلوات. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی اس نعمت پر کہ اس نے شب قدر درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اگرچہ کہ شب 23 رمضان میں احتمال سب سے زیادہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے اسے متعین نہیں فرمایا، اور بلکہ جب بار بار امام سے سوال کیا گیا تو امام نے اشارہ کیا شب 23 کی طرف، زیادہ احتمال دیا لیکن پھر بھی فکس نہیں کیا. لیکن تمام شبوں میں سب سے زیادہ شب 23 آج کی شب کے لیے احتمال ہے کہ شاید شب قدر ہو، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مثلا مریض تھے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جب امام مریض بھی تھے تو شب 19 گزر گئی، شب 21 گزر گئی، لیکن جب شب 23 آئی تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا بستر اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے چلو، اور میں شب 23 کو مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں. یہ اس بات کا اور اشارہ دیتا ہے کہ شاید شب 23 شب قدر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ کیا ائمہ علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو چھپا کر رکھنے میں بھی کچھ مصلحتیں ہیں. مثال کے طور پر جب ایگزامینیشن میں سوالات چھپا کے رکھے جاتے ہیں کہ کون سے سوال آئیں گے ایگزامس میں، اگر وہ سوال پہلے سے ڈسکلوز کر دیے جائیں تو
پھر ایک طالب علم شاید پورا کورس نہ پڑھے، فقط وہ سوال پڑھ لیں، تو سوال کا مخفی ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ پورا کورس پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ اگر سب کو پتا ہو کہ اس کی موت کب آنے والی ہے تو بہت ممکن ہے کہ فرض کیجیے اگر ہم 55 سال میں ہمیں یقین ہے کہ میں 55 سے پہلے مجھے موت نہیں آنے والی، تو میں زندگی کے 50 سال، 51 سال، 52 سال، 53 سال بے پرواہی میں گزار دوں، سوچوں گا کہ جو آخری 6 مہینے بچیں گے اس میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی مقام پر آ سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت آمادہ رہو۔ تو اور اگر فرض کیجیے اللہ تعالیٰ موت کو مخفی نہ رکھے نا تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے۔ یعنی فرض کیجیے اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت 1 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ کیوں کوئی نئی جاب کرے گا، نیا بزنس اسٹیبلش کرے گا، کیوں اپنی زندگی میں اس کی جو زندگی کی جو رمق ہے ختم ہو جائے گی کہ 1 سال بعد تو مجھے مر جانا ہے، 6 مہینے بعد تو مجھے مر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا، نہیں، وہ نظام زندگی چلتا رہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے ازدواج کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرض کیجیے اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت 2 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ صاحب اولاد نہ ہونا چاہے شاید کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نارمل روٹین میں رکھا ہے، موت کو مخفی رکھا ہے تاکہ نظام زندگی چلتا رہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ ان اللہ اخفا ثلاثۃ فی ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور کیجیے گا اس میں شب قدر کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے سنایا۔ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے فرمایا، صادق علیہ محمد نے، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ پہلا فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یعنی آپ میں سے ماشاءاللہ اتنے مومنین تشریف فرمائے، اب اس میں سے کون ولی اللہ ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اپنے خاص اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے۔ کس کی عزاداری سب سے زیادہ قبول ہوئی ہم نہیں جانتے، کس کا امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے دوسرے بندوں میں چھپا کے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تم ہر بندے کا احترام کرو کہ یہی ولی اللہ نہ ہو۔ یہ چھپانے کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب شب قدر، امام سے جب بار بار اصرار کیا گیا کہ مولا آپ بتا دیجئے کہ بالآخر شب قدر کیا ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کی زیادہ عبادت کرو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالی ایک شب میں کرو؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ فقط شب 23 ہی تو پھر شب 19 کے اعمال میں کون آئے گا، اور شب 21 کون اعمال کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا کہ نہیں معلوم کون سی رات شب قدر ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو خاص ایک نیکی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر نیکی کو یہ سمجھتے ہوئے انجام دو کہ شاید یہی نیکی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ امام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کیف یقل ما یتقبل، وہ قلیل کیسے ہے کہ جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ چھوٹا نہ سمجھو، شاید یہی نیکی ہے جو قبول ہو گئی، اور اسی نیکی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ خیر رکھا تھا جس سے اس کی رضا تک پہنچ چکے۔ آج کی رات کے لیے سب سے زیادہ لیکن احتمال دیا گیا، اور کچھ روایتیں تو ایسی آئی ہیں کہ جس میں شب قدر کا ذکر نہیں ہے، ان کے اعمال میں باقاعدہ متعین کر دیا امام نے کہ شب 23 رمضان میں یہ کام کرو۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی یہ دعا پڑھو، ایک مرتبہ ہے کہ شب 23 رمضان فکس کیا امام نے کہ نہیں شب 23 رمضان ہی یہ کام کرو۔ مثال کے طور پر شب 23 رمضان ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء سے جو ہاتھ ملانا چاہتا ہے اسے چاہیے شب 15 شعبان امام حسین کی زیارت کرے۔ ایک آغا علی کازرونی گزرے ہیں جن کا ذکر شہید دستگیر شیرازی نے، معروف جو استاد اخلاق، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب 23 رمضان تھی کہ میں اپنی چھت پر، گھر کی چھت پہ بیٹھ کر اعمال شب قدر انجام دے رہا تھا کہ میرے جو دل کی چشم ہے، یعنی غیبی آنکھ، وہ کھل گئی۔ ہوتا ہے کبھی ایسا انسان، اللہ تعالیٰ کچھ انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، دکھلانا چاہتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے جوق در جوق ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اور جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ تنزل الملائکہ، میں سورہ قدر بھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو الف لام ہے نا، تنزل الملائکہ،
یہاں بعض علماء نے لکھا الف لام استغراق ہے، یعنی تمام ملائکہ، تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں آج کے رات۔ جانتے ہیں کتنے ملائکہ ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ ہے۔ اب یہ ملینز میں نہیں ہے، بلینز میں بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، تو 7 ارب انسان ہے تو 14 ارب تو کم از کم یہ سیدھا سیدھا ہو گیا ایسا۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کتنے ہیں، یہ سب نازل ہوتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو قدر اس لیے کہتے ہیں، قدر کا مطلب ہے تنگی۔ شب قدر کی مختلف جو وجوہات ہیں کہ کیوں شب قدر کہتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو تقدیر کا لکھا جانا ہے، لیکن عربی زبان میں قدر کا ایک اور مطلب ہے کسی جگہ کا تنگ ہونا، شارٹ ہونا۔ تو شب قدر کا جگہ کے تنگ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہ نازل کس پر ہوتے ہیں؟ حضور مکرم تشریف فرماتے ہیں تو حضور کے ساتھ کچھ اصحاب تھے۔ حضور نے سورہ قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا آج کی رات 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی تاکید ہے۔ حضور نے کہا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہر شے کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک اس کا پھل ہوتا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے۔ پورے قرآن کا نتیجہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے، اس لیے سے سورہ ولایت کہا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ كَنْزٌ، ہر شے کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ اب قرآن خود ہی خزانہ ہے، وَكَنْزُ الْقُرْآنِ سورۃ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جو قرآن کا بھی خزانہ ہے وہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک بچانے والی کوئی شے ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو کسی آفت مصیبت سے بچانا چاہتے ہو تو جو قرآن میں جو شے ہے وہ ہے سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آفتوں سے بچاؤ۔ تو یہ حضور نے مستقل ایک کے بعد ایک چیز ارشاد فرمائی کا، فرمایا ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، قرآن میں بھی إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو قرآن میں وہ کہ تو مشکلوں میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی شے سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو جب حضور نے سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی تو پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، ملائکہ اور روح الامین، اب روح کیا ہے؟ وہ ملائکہ میں شامل ہے کہ ملائکہ سے افضل کوئی مخلوق ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف متعدد آراء ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض نے کہا روح الامین سے مراد یہی سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہے۔ تو پھر اگر یہی ملائکہ ہی میں سے تو الگ سے ذکر کیوں ہے؟ پہلے کہہ دیا تنزل الملائکہ کہ جب ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، والروح اگر روح ملائکہ ہی میں سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز عبادت میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے، تو اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ ان صلاتی و نسکی، نسکی یعنی ساری عبادتیں، اسی نسکی سے مناسک حج ہے، اس لیے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری عبادتوں سے الگ کر کے نماز کا ذکر کیا گیا۔ ہم عام دنیا میں بول چال میں بھی اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو مہمان بلائیں گھر پر، کہا عید کی رات جو ہے نا میرا تشریف لائیے گا، اور وہ فلاں مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ بھی مہمان ہیں اور آپ جنہیں بلا رہے ہیں وہ بھی مہمان ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک الگ سے صاحب جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ عالم دین یا کوئی بھی، اس لیے آپ ان کا ذکر الگ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت الگ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ آئیے گا، وہ باربیکیو رکھا ہوا ہے، تو باربیکیو باقی کھانا نہیں رکھا ہوا کہ باقی کھانا رکھا ہے، اس کو الگ سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ الگ سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت الگ سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت الگ سے سید الملائکہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب حضور نے
میں روایت آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے پہلے سورہ انا انزلنا کے فضائل پڑھے. ہر شے کا ایک خزانہ ہے، قرآن کا خزانہ سورہ انا انزلنا ہے. ہر شے کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے. قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ایسا کہ مشکل کے ساتھ ایک آسانی رکھی ہے، اور قرآن میں جو آسانی پیدا کرنے والی شے ہے کہ جس سے تم اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرو، وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. حضور یہ پڑھتے گئے، پھر فرمایا کہ یہ جانتے ہو، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں؟ تو ارے اصحاب جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا عندک، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ من المنزل من بعدی، میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے یہ جانتے ہو؟ اس لیے سورہ کی اہمیت ہے. تو میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں جانتے. تو حضور نے اشارہ کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کہ میرے بعد ان پر نازل ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج ملائکہ کس میں نازل ہو رہے ہیں؟ حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لہٰذا دعائے حجت پڑھنے کی اتنی تاکید ہے کہ جس امام پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں آپ کی تقدیر کو لے کر، جب آپ ان امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں گے تو کتنی بہترین تقدیر آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. ایک مل کے اور صلوات دیتے نام امام زمانہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو آج شب قدر کو درک کون کرے گا؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک سادہ لفظ میں جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کم از کم ایک قدم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کر پایا، اس نے شب قدر کو درک کر لیا. شب قدر شب ولی اللہ ہے. جاگنا شب قدر میں یہ کافی نہیں ہے. جاگنا جو ہے شرط لازم ضرور ہے، شرط کافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی لازم ہے کہ آپ جاگیں تب آپ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کریں گے، لیکن فقط ہی جاگ لینا کافی ہے نہیں. شب قدر کے بعد اگر اپنے وجود کو میں امام زمانہ علیہ السلام سے کچھ متصل کر پایا، ایک قدم صحیح، اس کا مطلب ہے کہ شب قدر کا کچھ فیض مجھ تک پہنچا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 5 آیتیں ہیں. یہ جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 میں شب قدر کا ذکر ہے. دیکھیں رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، بظاہر شاید سرکار ختمی مرتبہ ہی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو لودوا یکون سنا، وہ چاہیں گے کہ پورا سال ہی رمضان. البتہ اب وہ جو دن آگے آنے والے ہیں اس میں تو ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع فوراً ہو جاتا ہے کہ اب آخری جمعہ رہ گیا، آخری یہ آ گیا، آخری وہ آ گیا، عید پر 1 دن 2 دن ختم ہو گئی بات. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں ان تک کیا برکتیں پہنچ رہی ہیں تو وہ چاہیں گے کہ سارا سال رمضان رہے. تو رمضان مبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے باوجود بھی پورے قرآن میں رمضان کا لفظ 1 مرتبہ ہے. لفظ 1 مرتبہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. بس شب قدر اس رمضان میں 1 رات ہے، اس کے نام سے پورا سورہ ہے قرآن میں، اور 5 آیتوں میں 5 میں شب قدر کا ذکر ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ مثلا سورہ ابراہیم قرآن میں سورہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. سورہ نوح اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں. لیکن لیلۃ القدر پر جو سورہ اللہ تعالیٰ نازل کیا ہر آیت میں ذکر ہے شب قدر کا. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 آیتیں ہوئی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فیہا جو ہے، فیہا کی جو ضمیر ہے یہ پلٹ رہی لیلۃ القدر کی طرف کہ اس میں کس میں ہے؟ لیلۃ القدر میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر ہیا کی جو ضمیر لیلۃ القدر کی طرف پلٹ رہی ہے کہ یہ سلامتی ہے. یہ کون؟ یہ لیلۃ القدر، جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے. سلامتی ہی سلامتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خاص پروٹوکول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا شب قدر کا. اور پھر امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللیلۃ ہی فاطمہ. لیلۃ القدر کی حقیقت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد من
من ادرکہا فقط ادرک لیلۃ القدر، جس نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کو درک کیا اس نے شب قدر کو حاصل کیا۔ یہ موضوع جڑ جاتا ہے اسی بات سے کہ جو فرزند زہرا سے، ابن زہرا سے، حجت خدا سے اپنے آپ کو ایک قدم قریب کر پایا، اس کا مطلب اس نے شب قدر کو درک کیا، ورنہ تو گزار دی رات ایسے ہی ختم۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا برادرانہ طور پر اپنے آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، شب قدر میں اعمال کے دوران کہیں نہ کہیں کوئی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آ جاتا ہے وہ موقع، کہ جب بالکل آپ کا دل جڑ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑی رقت آ جاتی ہے، معنویت محسوس ہوتی ہے، گناہوں پر بے اختیار رونا آنے لگتا ہے انسان کو۔ جب وہ موقع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہو جائے تو خود کوئی ایسا کام کم از کم نہ کریں کہ وہ کیفیت اپنے ہاتھ سے خود کھو دیں۔ آپ واضح ہو رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کو جتنا پرولونگ کر سکتے ہیں اس کیفیت کو آپ جاری رکھیں، یعنی اس وقت ہرگز موبائل نہ دیکھیں، پتہ چلا آپ اس کیفیت میں ہیں، آپ کو 5 منٹ بعد خیال آیا کسی واٹس ایپ کا جواب دینا تھا، ابھی دینا ہے جواب، کیا بعد میں دے دیجیے گا، کوئی اور بات، پانی پینا، کوئی ابھی ساری باتیں ایک بات کے لیے، خود سے اس کیفیت کو سبسائڈ نہ کیجیے، وہ آہستہ آہستہ، ہم امام معصوم تو کوئی نہیں ہم میں سے، تو کیفیت ہمیشہ کے لیے تو ہم پہ طاری نہیں رہے گی، البتہ کیفیت طاری ہو بھی سکتی ہے ہمیشہ کے لیے بعض لوگوں پر۔ ابھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا آغا علی کارزنی، وہ جو اپنے گھر کے چھت پہ بیٹھ کے وہ بات آتی رہ گئی کہ وہ ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے قبرستان سے، تو فرمایا کہ یہاں پر اس قبر پر شدید عذاب آ رہا ہے، آگے گزرے، فرمایا کہ اس قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیوں یہ نہیں دیکھ پا رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کثرت کلام کم کر دو اور دل سے کینہ نکال دو تو تم وہ دیکھو گے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ، ابھی حضور نے یہاں نماز کی بات اور روزے اور عبادت کی بات نہیں کی، بولتے بہت زیادہ، بلا وجہ بولتے رہتے تم لوگ۔ حضور نے کہا کہ اگر استکثار کلام ختم کر دو، یعنی بہت زیادہ بولتے ہو بلا وجہ، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے بھی، تم اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، تو حضور نے کہا اس کو کم کرو، حرام تو بولنا ہی نہیں، لیکن مباح میں بھی سوچیں کہ اس بولنے کے لیے کوئی اس کا اچھا اثر ہے کیا؟ اچھا اثر نہیں تو کیوں بولو، اور برا اثر ہو سکتا ہے تو بالکل ہی نہ بولو۔ تو حضور نے کہا اگر تم اپنا کثرت کلام ختم کر دو یا کم کر دو، میں اپنے الفاظ میں کہوں، اور پھر فرمایا کہ دل سے کینے نکال دو لوگوں کے لیے جو تمہارے دل میں کینے ہیں، تو تم وہ دیکھنے لگو گے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں وادی السلام کے قبرستان میں تھا اور میں نے بے اختیار ایک شدید شور کی آواز سنی کہ جیسے کوئی شدید عذاب میں تڑپ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اور میں ادھر ادھر میں دوڑنا شروع کیا کہ کہاں سے کون سی آواز آ رہی ہے، تو میں دیکھا کہ ایک ابھی تازہ جنازہ آیا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، لیکن اس کے عزیز رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کے دوست، وہ آرام سے جنازے کے پاس کھڑے، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ انہیں آواز نہیں آ رہی جو مجھے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جو تشبیہ دی وہ یہ تھی کہ ایسے کہ جیسے کسی اونٹ پر آگ سے اس کو داغا جائے تو وہ چیخے گا اور دھاڑے گا، ویسے اس جنازے سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ، مغفرت ذنوب کے لیے اور ہمارے والدین کی مغفرت کے لیے مل کے بآواز بلند امام زمانہ میں صلوات بھیجیں۔ کچھ منٹس رہ گئے میرے پاس اور کچھ ذکر مصائب ہوگا، پھر تھوڑا سا ایک وقفہ ہوگا، پھر اعمال انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں شب قدر کا ذکر کیا اور ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ دیکھو شب قدر وہ ہے کہ سارا سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا، تو اگر تھک بھی جائیں تو استراحت کر لیں کچھ دیر، لیکن سوئیں نہ، جاگ کے گزاریں۔
فرمایا امام نے کہ اگر کوئی آج کی رات جاگ کر گزارے تو اسے آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ آج کی رات جاگ کے گزارو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے آج کی رات جاگ کر گزارنے کی تاکید ہے۔ اور اگر آپ جو آن لائن سن رہے ہیں تفصیل سے اعمال نہ کر پائیں تو یہ 3 اعمال میں آپ کی خدمت میں بتلا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک ہے نماز شب قدر، 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کو پڑھنا، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ شخص اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا مگر اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ نماز آپ ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل آج کی رات میں جو اہم ہے وہ عمل قرآن ہے، اور تیسرا جو اہم عمل ہے بلکہ شاید ان میں سب سے زیادہ اہم عمل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو بار بار وہ واقعہ رک رہا ہے۔ تو آغا علی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی چھت پہ بیٹھ کر جب ملائکہ کو دیکھ رہا تھا، شب 23 رمضان تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ ملائکہ نازل ہوئے اور پھر نور کی کچھ سواریاں اترنے لگی، آسمان سے نور کی کچھ سواریاں اترنے لگی۔ تو میں نے عالم غیب ہی میں کسی مخلوق سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ آیت اللہ دستگیر شیرازی نے لکھا ہے۔ داستان ہے شگفت انگیز، حیرت انگیز واقعات نام کی کتاب ہے، اس میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی سواری ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سواری ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر اور کچھ نورانی سواریاں تھیں، تو میں نے پوچھا یہ کون سی سواری ہے؟ کہا یہ ان کی والدہ یہ ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کی سواری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سواری۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نورانی سواریوں کو جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ سواریاں اس وقت کیوں اتری ہیں زمین پر؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، تو آج یہ سواریاں کیوں اتری ہیں؟ تو ان ملائکہ میں سے ایک ملک نے یہ کہا کہ یہ اس وقت جا رہے ہیں کربلا امام حسین کی زیارت پر۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بڑا مغموم ہوا کہ میں محروم رہ گیا اور میں کربلا نہیں پہنچ پایا۔ تو اس وقت مجھے صدا یہ دی گئی کہ تم اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو، بلکہ زیر آسمان ہی صحیح کم از کم ایک مرتبہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ تم امام حسین علیہ السلام کے ظاہری میں تمہارا نام لکھ لیا جائے کم از کم۔ اور پھر وہ حدیث امام نے ارشاد بھی فرمائی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس سے ہاتھ ملائیں، اسے چاہیے کہ شب 23 رمضان امام حسین کی زیارت کرے۔ تو عزیزان گرامی، میں بات کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں۔ شب قدر کا ذکر ایک سورہ قدر میں ہے، اور شب قدر کا ذکر سورہ دخان میں بھی ہے، جسے آج پڑھنے کی تاکید ہے۔ 3 سورہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان۔ سورہ دخان میں شب قدر کا خاص ذکر ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ حامیم حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 44 ہے یہ، 59 آیات ہیں، 346 کلمات ہیں، 1475 حروف ہیں سورہ دخان کے۔ تو حامیم سے شروع ہوتا ہے حروف مقطعات پر۔ اس وقت آج تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، البتہ آج قرآن سے اپنے آپ کو متصل کرنے کی رات اس لیے کہ آج کی رات قرآن نازل ہوا ہے، اور آج کی رات مخصوص ہے قرآن سے۔ رمضان کا تعارف بھی قرآن سے ہے۔ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ڈیفینیشن یہ نہیں بیان کی کہ شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، قرآن کی آیت یہ نہیں ہے۔ وہ جو کتب فیہ الصیام کی آیت ہے وہ الگ سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں رمضان کا باقاعدہ ذکر نہیں ہے۔ جو رمضان کی ڈیفینیشن ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل ہوا ہے شب قدر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن نازل کرنے والا ہے وہ خود مبارک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس رات میں قرآن نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ رات بھی مبارک ہے۔ جس محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی مبارک ہے۔ جس سرزمین پر نازل ہوا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ سرزمین بھی مبارک ہے۔ اور حضور کی نسل جس بیٹی سے آگے بڑھی ہے، وہ بیٹی سیدہ کونین، اللہ کے ہاں ان کا ایک نام مبارکہ ہے۔ یہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں اللہ نے بظاہر ایک چھوٹی شے بھی ہو لیکن اللہ نے جس میں برکت بہت دی ہوئی،
نہ ختم ہونے والی، جس کا فیض نہ ختم ہونے والا ہے. جب آپ کسی کو خوشی پہ کہتے ہیں نا مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی ختم نہ ہو، آپ کی جاری رہے. قرآن کا جو فیض ہے نا کبھی ختم ہونے والا نہیں. شب قدر کا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی اولاد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے وہ بیوی مبارکہ ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. اس کا فیض اگر تم آج حاصل کر لو گے تو ہمیشہ تمہاری زندگی میں باقی رہے گا. یہ ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہے. پھر آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات میں ہر امر حکیمانہ، ہر اہم کام ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. آج کی رات ہوگا. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ شب 19 کو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور شب 21 کو وہ لکھ دیا جاتا ہے اور شب 23 کو اس پر امضا ہو جاتا ہے، یعنی مرحلے میں یہ. تو اس طرح سے بھی بعض روایت میں تعبیر آئی ہے. تو آج تک امکان ہے کہ کوئی اپنے بدلوانا چاہے اپنی تقدیر کو تو اچھی تقدیر وہ لکھوا سکتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ امر من عندنا، اور یہ خاص امر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص ارادہ ہے آج کی رات میں کہ وہ اپنے بندوں کے لیے خاص تقدیر لکھے گا اور عطا فرمائے گا. اور 6 آیت میں فرمایا رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم. اس پر میری گفتگو تمام ہو رہی ہے کہ جو ہم نے قرآن نازل بھی کیا شب قدر میں، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ وہ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کی رحمت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن پر. توجہ رکھیے گا، میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، آج کی رات اللہ کی رحمت مانگنے کی رات ہے. فرض نمازوں کی اگر رکعتیں آپ شمار کریں تو 17 ہیں، کم از کم 17 رکعتیں ہر مسلمان کو ڈیلی پڑھنی ہیں. ان 17 میں سے 10 رکعتوں میں سورہ الحمد کا ذکر ضروری ہے. باقی رکعتوں میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ تسبیحات اربع پڑھ لیں، لیکن ان 10 رکعتوں میں آپ پر فرض ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں. سورہ الحمد میں بسم اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا ذکر ہے وہ 2 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور اگر اس کو بھی آپ بائفرکیشن کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان پھر رحیم، 2 ذکر ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو گیا. رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ ایک کا تعلق دنیا کی رحمت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق آخرت کی رحمت کے ساتھ ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کی رحمت ہے وہ عام ہے، جو جوشن کبیر میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے وہ عام ہے للعاصین للطاعین والعاصین، وہ اطاعت کرنے والوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، سب کے لیے رحمت عام ہے. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے لیے رزق تو نہیں بند کرتا، آکسیجن تو ان کے لیے نہیں بند ہو جاتی. صحیح ہے. ایک خاص رحمت ہے کہ جو قیامت میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 مرتبہ رحمت کا ذکر ہے، رحمان رحیم. الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم 2 مرتبہ مزید ذکر. یہ سورہ ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رکعت میں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے خاص طرح سے. اور اگر آپ 10 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 60 مرتبہ، یعنی ایک بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دن میں کم از کم 60 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ تو رحیم ہے، 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 تو رحیم. 60 ٹائمز کہتا ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سارا سال بندہ انتظار کرتا ہے کہ دعا میں نے کر لی ہے، اب قبول کب ہوگی. اور شب قدر میں اللہ انتظار کرتا ہے کہ اب میں تیری خاطر موجود ہوں، تو دعا کب کرے گا اور کب مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سبحان اللہ. آج آپ کا ایک کہا ہوا سبحان اللہ بھی 1000 سبحان اللہ سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج امام کی حدیث کے مطابق ہے کہ آج کا ہر عمل خیر 1000 سے زیادہ ہے. آج ایک مرتبہ آج کی رات صلوات بھیجنا 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ علیہ السلام علیہ ابا عبداللہ کہنا 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا، تعریف کو بیان کرنا 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے. اگر کسی نے
50 شب قدر در کی ہیں زندگی میں انشاءاللہ. آپ میں سے بعض ایسے بزرگ تشریف فرمائیں 65 میں 70s میں ہیں. اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپورچونٹی دی ہے 4000 سال سے زیادہ عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی اس لیے تھی کہ حضور جب فرماتے تھے بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں کے لیے کہ ان کی زندگی ہزار سال کی، ہزار سال تک عبادت کرتے تھے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس فضیلت کو کیسے درک کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال تمہیں ایک رات ایسی عطا کی کہ اس ایک رات میں عبادت کرو تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ شب قدر. تو اپنی زندگی میں کسی نے 10 شب قدر درک کی ہیں تو 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب ہے اراؤنڈ 85 ایئرس. اس مطلب ہے کہ 850 سال کی عبادت کا موقع اسے نصیب ہوا ہے. اور اگر اس نے اس شب قدر کو درک کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 850 سال جب زندگی ملے تب جا کر جو عبادت کر کے درجے تک پہنچے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے شب قدر کی وجہ سے عطا کیا ہوا ہے 10 سال میں. ہم اس انداز سے ذرا سوچیے گا. تو یہ ایک ایک لمحہ وہ جو گزر رہا ہے خود تفکر غور و فکر کرنا یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو آپ اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی وقت کو ایسا تو نہیں ضائع ہو رہا کہ کوئی اعمال تو کر ہی نہیں رہے، بیٹھ خالی باتیں سن رہے ہیں. بس یہ جو آپ غور و فکر کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جمعے کے خطبے میں نے اس بات کو کہا تھا کہ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ غور و فکر تو بہت کرتے ہیں، سوچتے تو بہت کچھ ہیں. کوئی نئی ایپ مارکیٹ میں آ جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی نئی سیل آ جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی نیا سلسلہ چل رہا ہو بہرحال سوچتے بہت کچھ ہیں. تو کون سا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ ہر سوچنا تھوڑی ہے. تو انہوں نے مثال کے طور پر کہا حر کے جیسا ایک لمحے کا تفکر، حر علیہ السلام جیسا، کیونکہ وہ انہیں جہنم سے جنت کی طرف لے آیا، انہیں نار سے نور کی طرف لے آیا، انہیں یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف لے آیا. یہ والا تفکر، یہ والا اگر کوئی غور و فکر جیسے اس وقت اگر مجھ اور آپ کو یہ ذکر سننے سے توفیق نصیب ہو جائے تو یہ ہماری کئی سالوں کی عبادت سے افضل یہ ہے. سبحان اللہ. بس عزیزوں بات ختم ہو گئی. ماشاءاللہ آپ احباب وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں کہ کوئی پہلی مرتبہ شب قدر کے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، آپ نسلاً بعد نسل آپ تک یہ سلسلہ پہنچا الحمدللہ رب العالمین. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ریکال ہو جائے انسان اور موٹیویشن انسپریشن اسے نصیب ہو جائے. اگر ذکر مصائب میں مجھے ایک جملہ یوں کہنے دیں کہ امیر المومنین دفن ہوگا 21 رمضان، 4 دن تک آپ مولا علی علیہ السلام پر روتے رہے اور بے پناہ گریہ کیا آپ نے، اور 4 دن تک جو اجتماع تھا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جس انداز سے رقت کے ساتھ ان مجالس میں آپ نے شرکت کی امیر المومنین کی مجالس میں، ذرا غور کیجئے گا. اب مولا علی نے جو وصیت کی تھی نا کہ میری قبر کو چھپا کے رکھنا، تو اب علی کو جب دفن کر دیا گیا تو اب علی کی قبر کو جانتا نہیں کہ کہاں ہے. اگر ایک کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، دنیاوی مثال دے رہا ہوں، وہ دنیا سے چلا جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد اس کی قبر کبھی نہیں پتا ہو کہ کہاں ہے؟ عام حالات میں ایسا ہو نہیں سکتا. امیر المومنین امام المتقین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن نہیں جانتے، اب کوئی نہیں جانتا کہ علی کی قبر کہاں ہے سوائے چند لوگوں کے. یہ راز امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کھلا کہ جب ایک مقام پر پہنچ کر السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا جدہ کہتے رہے امام، تو امام کے صحابی نے پوچھا کہ آپ یہاں اس مقام پر کھڑے ہو کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے جد آپ پر سلام، اے میرے جد آپ پر سلام، اے میرے جد آپ پر سلام. امام نے کہا یہاں سامنے میرے جد علی بن ابی طالب کی قبر ہے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا، علی بن ابی طالب کی قبر تو چھٹے امام کے زمانے میں پھر ظاہر ہو گئی، لیکن سادات کے جو جدہ ہیں ان کی قبر تو ابھی تک نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے. اور روح شب قدر میں نے کہا معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فمن ترکہ فقد ترک لیلۃ القدر. جس نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو درک کر لیا اس نے شب قدر کو حاصل کیا، حدیث معصوم کے مطابق. یعنی جس نے اپنے آپ کو جوڑا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. اور یہ شباہت بھی ہے، بی بی کی قبر کے بارے میں بھی 3 احتمال ہیں. شب قدر کے لیے 3 احتمال ہیں، شب 19، شب 21، شب 23. شب 23 کا احتمال زیادہ ہے. اسی طریقے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے لیے بھی 3 احتمال ہیں کہ خود اپنے ہی حجرے میں، وہاں روضہ رسول کے ساتھ قریب میں ہے، یا پھر جنت البقیع میں. کہاں ہے لیکن نہیں معلوم. اور
شب قدر رات میں ہے، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ شب ختم ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کا جنازہ بھی رات میں ہوتا تھا۔ یہاں اتنے مومنین ہیں، آپ نے کئی جنازوں میں یہاں شرکت کی ہے، مجھے تو کم از کم یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے رات میں جا کے کسی کا جنازہ دفنایا اور آدھی رات میں جا کے، اور آدھی رات میں بھی ایسے دفنایا کہ چھپ چھپا کے کسی کو خبر نہ ہونے پائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ مدینہ میں اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ تو عزیزوں، یہ سارے جو مصائب تھے، اس میں جب بی بی فاطمہ پر وہ ظالم آیا کہ جس نے بی بی پر دروازہ کو گرا کر دھکا دیا، تو اس وقت بی بی نے فرمایا ابنتک کی فاطمہ تو کذبت تضرب۔ پہلے فرمایا واہ بتا واہ رسول اللہ، ایک دختر ہو اور پر مصائب آئے تو سب سے پہلے تو اپنے بابا کو پکاریں گی نا، اے میرے بابا، اے رسول اللہ۔ ابنتک کی فاطمہ، اے بابا آپ کی بیٹی فاطمہ تکذب۔ اس کا ترجمہ میں کیسے کہوں، مجھے تو خود حیا آتی ہے، لیکن یہ کہ بی بی کے الفاظ ہے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابنتک کی فاطمہ تکذب کا مطلب ہے کہ اے بابا آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، جھٹلایا گیا، وَتُضْرَبْ، اور آپ کی بیٹی کو مارا گیا، وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا، اور جو جنین یعنی وہ محسن کے جو شکم میں تھا سیدہ کے، وہ قتل کر دیا گیا۔ جب بی بی نے فریاد بلند کی، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو بی بی نے جب فریاد بلند کی تو اس شقی نے بجائے اس کے کہ وہ کچھ پیچھے ہو جاتا یا کچھ ندامت کا احساس ہوتا، وہ کہتا ہے کہ دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، یہ تاریخ میں جملہ ہے، اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں تو بند کرو پہلے، دعی انکی فاطمہ حمقات النساء، یہ جو احمقوں والی باتیں کر رہی ہو اس کو بند کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا یہ زخم تھا جو سیدہ کے دل پر لگا، اور تمہارے ہی گھر میں نبوت ہو، تمہارے ہی گھر میں خلافت چلی جائے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اور لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی سیدہ کے دروازے پر، اور جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو بی بی نے فرمایا کہ کیا تم اس گھر کو جلا دو گے کہ جس میں حسن اور حسین بھی ہیں؟ تو اس نے کہا وہ چاہے حسن اور حسین ہو تب بھی میں اسے جلا دوں گا۔ اور جب وہ دروازہ جلنا شروع ہوا تو ایک میخ تھی دروازے پر، هل اتاک خبر المسمار سلسلها خزینۃ اسرار۔ ایک بہت بزرگ آیت اللہ ہے، ان کا یہ شعر ہے کہ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میخ ادھر کہاں لگی، ہائے ہائے ہائے، میخ ادھر سیدہ کونین کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، وہ اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا وہ زمین پر تشریف لے آئی ہیں۔ عزیزوں، آخری جملہ کہتا ہوں، علی ابن ابی طالب کی تلوار، چونکہ یہ مولا علی کو نہیں مار سکے تھے نا میدان جنگ میں، تو انہوں نے پھر علی کی زوجہ کو مارا اور پھر بازاروں میں علی کی بیٹیوں کو مارا، یہاں تک کہ کیفیت یہ آئی کہ جب بی بی پر دروازہ گر گیا تو شقی نے اپنے پیر کو دروازے پر رکھ کر اسے دبا دیا، اور علی ابن ابی طالب کو رسیاں باندھ کر لے گئے۔ جب فوراً لے گئے تو بی بی سیدہ کچھ دیر بعد غش سے افاقہ ہوا، تو بی بی نے حضرت فضہ سے پوچھا کہ این ابو الحسن کہاں ہے، جبکہ مولود جو شکم میں ہے وہ مار دیا گیا ہے، لیکن فوراً پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی مسائل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی اور جگہ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان پھر بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے، ہر سانس باہر جانے میں تکلیف ہے۔ یہ سیدہ کونین کے لیے وہ تکلیف کے وہ ایام تھے۔ تو فوراً پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے، کہا ابو الحسن کو یہ کھینچ کر لے گئے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا تاریخ میں سے لکھا جیسے کسی ذبیحہ کو لے جاتے ہیں نا، ویسے علی ابن ابی طالب کو کھینچ کر لے کے جا رہے تھے۔ کیا صبر علی ابن ابی طالب ہے۔ یہودی نے دیکھ کر امام کو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا تو نے اس وقت کیوں کلمہ پڑھا، تو اس نے کہا میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع ہے، اور آج یہ صبر کر رہا ہے، اس کی زوجہ پر دروازہ گرا پھر بھی یہ صبر کر رہا ہے، تو یہ حجت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آخری جملہ میں کہتا ہوں کہ جب بی بی فاطمہ کو پتہ چلا کہ وہ لے گئے ہیں تو حجت کی حفاظت کے لیے بی بی باہر آئیں، اور جب باہر آئیں تو سلمان یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، اس لیے کہ مولا علی کی گردن پہ انہوں نے تلوار رکھی تھی اور کہا علی بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو۔
اس وقت بیوی نے کہا کہ اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو یہاں پر پریشان کروں گی، یعنی سر پر نہ بد دعا کروں گی تمہارے لیے۔ اب یہ ہونا تھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، اور سلمان یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے اب مسجد کی دیوار گر جائے گی لوگوں پر۔ تو اتنا خوف آ گیا اس شے کا، اس بات کا، کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، جی کو کہا جانے دو جانے دو جانے دو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی، آج آپ کے حسین کی شب زیارت بھی ہے، آپ نے تو علی ابن ابی طالب کی گردن پر تلوار تھی تو بچا لیا اس علی کو، کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا، جب شمر بیٹھا تھا امام حسین کے سینے پر اور شمر امام حسین کی گردن کو جدا کر رہا تھا۔ ہاں ایک بہن ضرور تھی جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے نانا کے جو خون میں غمتا ہے۔ ہائے ہائے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ ہائے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت آج کی رات مستحب ہے، لہذا خاص سب مل کر کہہ دیں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ الصلوات، اللہم صل علی